السلام علیکم جی دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں، اللہ پاک رب العزت نے قرآن پاک میں ایک آیت میں کچھ یوں بیان فرمایا کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تخت پر ایک جسد لا کر رکھا۔ اب یہ جسد کیا تھا؟ جسد کا مطلب جسم، تو یہ جسم کیا تھا؟ تو مفسری کرام جو ہیں وہ اس کی تفسیر کے اندر بہت تفصیلی بیان کرتے ہیں اور تاریخ سے کچھ حقائق لیتے ہیں، کچھ دوسرے مذاہب سے لیتے ہیں کہ آخر اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو اس میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں، غالباً یہ بنی اسرائیلی روایات سے اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ ہوا کچھ یوں کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام میں، بلکہ قرآن پاک میں بھی کچھ اسی طرح ہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ یوں کہا کہ میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور مجھے جو اولاد نصیب ہوگی اس کو میں اپنے تخت کا وارث بناؤں گا۔ یعنی کہ بادشاہ تھے حضرت سلیمان، تو وہ اس کو میں کراؤن پرنس بناؤں گا۔ اب قرآن پاک میں کچھ یوں بیان ہوتا ہے، مفہوم ہے کہ حضرت سلیمان جو ہیں وہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ انشاءاللہ تعالیٰ کہنا بھول گئے۔ اب ہم عام لوگ انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو وہ تو ایک، ہم عام لوگ ہیں، عام سے لوگ ہیں، ہم بھول چک ہو سکتی ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کو اس قسم کی بھول چک کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور اگر بھول چک ہو بھی جائے تو اللہ پاک کے ہاں سے کو ناراضگی کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنی 100 بیویوں کے پاس گئے۔ بنی اسرائیلی روایات میں تو یہ ہے کہ وہ ایک ہی رات میں گئے، تو یہ تو ہمارے مفسرین اس بات کو رد کرتے ہیں کہ ایک رات میں اس طرح 100 بیویوں کے پاس جانا ایک فزیکلی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جب ان کے ہاں ان کی ایک بیوی سے اولاد ہوئی تو انہوں نے اس کو، چونکہ عہد کیا تھا کہ میں اس کو ولی عہد بناؤں گا، تو اس کو ولی عہد کا درجہ دیا گیا اس بچے کو۔ اب مختلف بنی اسرائیلی روایات میں مختلف باتیں آتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ ذہنی طور پر معذور تھا جس کو ولی عہد بنایا گیا، تو اس میں صلاحیت نہیں تھی حکومت کو سنبھالنے کی۔ اور ایک روایت جو کہ غالباً بنی اسرائیلی یہودیوں کے ہاں پائی جاتی ہے، پہلی روایت شاید عیسائیوں کے ہاں ہو اور یہ جو ہے یہ یہودیوں کے ہاں ہوگی، کیونکہ وہ ان دو انبیاء کو، حضرت داؤد کو اور حضرت سلیمان کو، زیادہ اہمیت دیتے ہیں اپنے مذہب کے اندر۔ تو اب حضرت سلیمان کے جنات جو تھے ان کے مخالف جنات بھی تھے جو شیطان کے پیروکار تھے، تو ان کے ہاں روایت کچھ یوں ہے کہ وہ اس بچے کو اٹھا کر لے گئے آسمانوں پر، اور اس کی جگہ پر ان کی شکل کا ایک اور بچہ جو ہے نا وہ ان کے تخت پہ لا کر بٹھا دیا ہے۔ اب وہ تھا تو جن، تو لیکن بالکل ہم شکل تھا حضرت سلیمان کے بیٹے کا۔ اور اسی طرح وہ پھر جب جوان ہوا تو اس نے جب حکومت سنبھالی تو اس نے بگاڑ پیدا کیا۔ اچھا، اب مسلمانوں کے ہاں بلکہ تاریخ سے اگر ہم دیکھیں تو تاریخ میں بھی اس قسم کے کسی بادشاہ کا ذکر ملتا ہے کہ جس نے حکومت، جنگ و جدل اور اس طرف مائل ہو گیا تھا وہ بچہ۔ انبیاء کے ایک الگ مقام ہوتا ہے، لیکن ان کے بیٹوں کا، جیسے کہ حضرت نوح کے بیٹے کا نافرمان ہو جانا، تو اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور پاک حضرت فاطمہ کو کچھ یوں کہتے ہیں کہ فاطمہ، اس بات پہ ہرگز مت رہنا کہ تم نبی کی بیٹی ہو تو تم بچ جاؤ گی، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، تم نے اپنے عمل کا خود حساب دینا ہے۔ بہرحال سارا مقصد جو آیت کریمہ کا ہمیں ملتا ہے، ایک تو انشاءاللہ تعالیٰ کی اہمیت اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سکھائی ہے، اور دوسرا یہ کہ جسد اور انسان کا فرق کس آیت کریمہ کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو ہمارے مفسرین کرام جب اس کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ظاہری مطالب تو یوں ہی لگتے ہیں، اس کی تاریخ جو بھی ہو، لیکن ظاہری مطالب ہمیں جو محسوس ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک جسد جو ہے وہ انسان نہیں ہوتا۔ ہر انسان جو ہے وہ جسد تو ہوتا ہے، لیکن ہر جسد جو ہے وہ انسان نہیں ہوتا۔
تو دوستوں جو انسان بھی روحانیت کے بغیر ہوگا اس کو ہم جسد ہی کہیں گے، کہ یہ محض ایک جسد ہے، کہ جس کے اندر رحم نہیں ہے، جس کے اندر جو اپنی روحانی جو اللہ پاک نے رحم کی اور سچائی کی اور نیکی کی جو اس کے اندر صلاحیتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں، ان کی طرف مائل نہیں ہوتا، بلکہ اپنی روحانیت کی، اپنی روح کی برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، حسد، کینہ، بخل وغیرہ کی طرف مائل ہوتا ہے، لالچ اور شہوت کی طرف مائل ہوتا ہے، جو اس کو ہم جسد ہی کہیں گے، کیونکہ جسد تو ان جانوروں کا بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وہ انسان جو ہے وہ بس پھر ایک جانوروں کی طرح کا ایک جسد ہی ہوگا، اور اس کی خواہش جو ہے ہر وقت ان جانوروں کی طرح ہر وقت کھانے پینے اور اپنی شہوت پوری کرنے اور لڑائی جھگڑا درندگی کرنے، انہی باتوں میں اس کی طبیعت لگی رہے گی، تو اس کو ہم جسد ہی کہیں گے کہ یہ ایک جسم ہے۔ اور جو روحانیت کی طرف مائل ہوگی روح، تو اور اس کو معلوم ہوگا کہ میرا اصل مقصد کیا ہے، اور اس کو اپنے اگر سکون چاہیے تو اس کے لیے اس کو کیا کرنا ہے، وہ تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود بیان فرما دیا کہ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہاری روحوں کو، تمہارے قلب کو جو چیز سکون دے سکتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اور اللہ پاک کی عطا کی ہوئی عبادت ہے۔ اب عبادت ہمارے ہاں عام طور پر نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، تسبیح، درود، صدقات، ان چیزوں کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی بڑی عبادتیں ہیں، لیکن ایک وہ عبادت ہے کہ جو اللہ پاک نے ہمیں 24 گھنٹے کے لیے ادا کر دی ہے۔ اب جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے معاش کے اندر سرکردہ ہیں، وہ اپنے کام روزی روٹی کے لیے، اب ہمارے ہاں جو ایک مشرقی کلچر ہے، وہاں پر ایک باپ جو ہے وہ اپنے پورے خاندان کی کفالت کر رہا ہوتا ہے، تو اب وہ صبح سے شام تک جو روزگار پر بیٹھا ہے تو اللہ پاک نے اس کو عبادت بنا دیا۔ اگر وہ صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے رزق کماتا ہے تب بھی عبادت ہے کہ وہ رزق حلال کے لیے کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور اس کے بعد بھی جو خدمات وہ اپنے گھر میں سر انجام دیتا ہے، ایک اچھے طریقے سے اپنے گھر والوں کو مل لینا اور ان کی دل جوئی کر دینا، تو وہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور اب آپس میں ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، گھر میں اولاد ہے، بیویاں ہیں، بیوی ہے موجود، تو ان سب کی دل جوئی کا باعث بن جانا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر لینا، قولوا للناس حسنا آیت کریمہ ہے قرآن پاک کی، تو یہ سب کے لیے ایک عبادت کا معاملہ ہے۔ کسی کے دکھ درد میں شریک ہو جانا، تو اس کی بات سن لینا، چاہے دوست احباب ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے کسٹمرز ہوں، تو ان سب لوگوں سے اچھے طریقے سے اس نیت سے بات کر لینا کہ یار ان کی دل جوئی ہو جائے گی، اگر کوئی دکھ ہے تو وہ شاید ہماری گفتگو سے کچھ زائل ہو جائے، اپنا دکھ بیان کریں، ان کا دکھ زائل ہو جائے کچھ، تو وہ بھی ایک عبادت اللہ پاک نے یہ 24 گھنٹے کی ایک عبادت بنائی ہے۔ اب 24 گھنٹے کی کیسے کہ جب سو رہے ہیں تو وہ تو عبادت نہیں ہو سکے گی، لیکن اللہ کے نبی کے احسانات ہیں، ان کی سنت ہمارے ساتھ ہے کہ آپ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرو، ایک سنت طریقہ ہے یہ، اور اللہ کو یاد کر کے سو، تو ساری رات جو ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ عبادت لکھی جائے گی، اور اس نیت سے سوئیں کہ صبح کو فجر کی نماز پڑھنی ہے، تو وہ ساری رات جو ہے وہ نماز کے انتظار کی عبادت لکھی جائے گی۔ اور اسی طرح مستورات ہیں، اب وہ بھی گھر میں جو کاج کر رہی ہیں، اب اگر کوئی خدمت، وہ کھانا پکانا کر رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، گھر کی صفائی ہے، اور دوسرے جو گھر کے کام کر رہی ہیں، تو وہ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کسی کے لیے کر رہی ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے، بلکہ اللہ پاک پر اگر نظر رکھیں تو اللہ پاک تو لکھ رہے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم تو وہ بھی لکھ رہے ہیں جو مرنے کے بعد تمہارے رہ جائیں گے، نیکیاں اور بدیاں، اور جو کچھ تم زندہ رہتے ہوئے کر رہے ہو وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں، تو اللہ پاک تو ہر چیز کو لکھ رہے ہیں کہ کون کتنی خدمت کر رہا ہے، تو اگر اللہ پاک کے لیے کر رہی ہیں مستورات سارے کام، تو وہ ان کا ثواب لکھا جا رہا ہے، اور ویسے بھی خدمت کر رہی ہیں، خدمت کا بھی ثواب لکھا جا رہا ہے۔
اسی طرح بہن بھائی ہیں گھر میں، گھر کے باقی افراد ہیں، اب اگر کوئی پانی ہی بھر رہا ہے تو وہ بھی ثواب لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ معاشرے کے کسی بھی فرد کا کوئی خدمت کا، نیکی کا، محنت کا کوئی کام دوسروں کے لیے جو وہ کر رہے ہیں، وہ کرتے ہوئے نہ ہی کسی شوخی کی نیت ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ کیا، نہ کوئی فخر ہونا چاہیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، کوئی بھی ہوں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں۔ تو اگر وہ اس قسم کی نیت کر لیتے ہیں تو وہ اپنی اس نیت کی وجہ سے اپنے اس اجر کو زائل کر دیں گے، اس کو مٹوا دیں گے نامہ اعمال میں سے، اس خدمت کو جو انہوں نے کیا ہے۔ تو اس کی احتیاط اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج شریف میں جو ملاقات ہے، اس کی بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اس کو آج ہم اس کو دوبارہ بیان کر لیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم نے ان کی امت کے لیے ایک پیغام بھیجا اور کہا کہ میرا سلام کہیے گا، وعلیکم السلام۔ تو اللہ کے نبی نے کچھ یوں بیان فرمایا کہ حضور آپ اپنے امت کو یہ کہہ دیجئے گا کہ یہ جنت جو ہے یہ ایک چٹیل میدان ہے، یہاں کوئی پھل، درخت، نہر کچھ بھی نہیں ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اپنے اعمال سے لگانی ہیں۔ تو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں بیان فرمایا مفہوم حدیث پاک کا کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں ایک ایسا درخت لگتا ہے کہ ایک اونٹ پیدا ہو اور وہ پھر چلنا شروع کر دے، پھر وہ جوان ہو، پھر وہ بوڑھا ہو، وہ اونٹ مر جائے گا اپنی پوری زندگی گزار کے، لیکن اس درخت کا تنا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا درخت جو ہے وہ ایک سبحان اللہ کہنے پہ لگتا ہے۔ تو دوستوں، اللہ پاک ہمیں اپنی عبادات کو بچانے کی اور اپنی خدمتوں کو بڑھا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم دوستوں۔